اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کا چہرہ دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ تو جسم کے ساتھ روح کا پاک ہونا اور دل کا پاک ہونا، اور دل کیسے پاک ہوگا؟ حضور نے فرمایا کلمہ کثرت سے، استغفار سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پھر ایک اور حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللہ۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کیمیکل، کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے جس سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور اگر تسی دلوں کو پاک کرنا چاہو تو کثرت نال خدا کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ہم بہت گناہگار لوگ ہیں لیکن خدا کا ذکر زبان پر بڑی آسان سے جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے خدا کے ذکر ہیں۔ یعنی یہ بالکل یہ عام جو بندہ جو کہتا ہے میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ اس کی زبان پر لفظ اللہ ضرور آ جاتا ہے کیونکہ وہ خالق کو مالک کو پہچانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے انسان کی روح اور جسم کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اس دنیا سے رہے اور وہ پاکیزہ لباس بھی ہو، پاکیزہ سوسائٹی بھی ہو، پاکیزہ مجلس بھی ہو، اور وہ پاکیزگی کی حالت کے اندر اس دنیا سے جائے، اس کا قلب بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو، تو اس سے بڑی بخشش کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا جو ہے وہ، اور اس سے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں سرکار کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور استغفار اتنا کرتے تھے، ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور کئی دفعہ آپ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں پوری رات سجدوں میں گزار دیتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی مغفرت عامہ کی تو میرے رب نے گارنٹی دی ہے، اعلان کیا ہے، تو آپ اتنا خوف کرتے ہیں اور اتنا استغفار کرتے ہیں اور اتنی اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے جو ہے وہ اپنا آخری نبی بنایا ہے، مجھے سید الانبیاء بنایا ہے، مجھے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول جو پوری کائنات کی شفاعت کریں گے، جو خود مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور ان کی شفاعت سے تمام انبیاء کی امتوں کی بخشش ہوگی، اگر وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم تو ہیں سر سے پاؤں تک سراپا گناہ ہیں۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، یہ اپنے محاسبے کے دن ہیں۔ سال پورا ہم لگے رہتے ہیں، دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ اپنے پیچھے پڑنے کا ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کا، اپنے نفس کو جھنجھوڑنے کا ہے، اپنے دل کو جھنجھوڑنے کا، دل کے اندر گناہوں کی کائی کو دور کرنے کا ہے، دل سے گناہوں کے غم کو دور کرنے کا مہینہ ہے، اپنے رب کے قرب کا مہینہ ہے، کثرت سے استغفار کا مہینہ ہے۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بندہ استغفار کے پانی سے اپنے آپ اندر کو اتنا دھو لے کہ جس وقت اس کے اوپر روزے کا رنگ چڑھے نا، اور پھر رمضان کی برکات چڑھے، تو جس وقت عید کا دن آئے تو پھر فرمایا کہ وہ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دن حج کا ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ جتنے آئے ہیں سارے دی بخشش ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے والوں، تقوی کرنے والوں، صدقات اور خیرات کرنے والوں، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے والوں، اور پھر اسی طریقے سے کثرت سے استغفار کرنے والوں اور اپنے رب سے رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کا دن، پھر عید کا دن رکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پھر اذن عام ہوتا ہے کہ اس اجتماع میں جتنے موجود ہیں سب کی بخشش، فرمایا وہ اجر کا دن ہے۔ اجر کا دن آنے سے پہلے اور انعام کا دن آنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اس کی طرف لے کر جانا ہے۔ زندگی کا دوستوں کوئی پتہ نہیں ہے، کتنے ہمارے ساتھی، بزرگ، نوجوان، بچے، بچیاں، مائیں، بہنیں جو کچھ دنوں تک ہمارے درمیان تھی آج نہیں ہیں، اور کل ہم نے بھی یہاں پر نہیں رہنا ہے۔ اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس دن، ہم دیکھیں کتنی بڑی پیاری محفل ہوئی شب رات کی، ہماری مسجد پوری پیک تھی، بھری ہوئی تھی، اوپر لیڈیز، نیچے یہ نوجوان، بچے، مرد، بوڑھے، بزرگ۔ اور پھر میں جب ہم یہاں سے الگ لیٹ نائٹ قبرستان میں گئے،
لیکن سارے ماشاءاللہ نوجوان بچے سارے وہاں موجود تھے. وہاں ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، وہاں ہم نے تھوڑا ذکر کیا ہے، وہاں پر خوف خدا کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی ہے. اور میں نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہروں کے اوپر ایک عجیب خوشی تھی. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو خود تبدیل کرنا ہے، اس طرف اپنے بچوں کو لانا ہے، اپنی اولادوں کو لانا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے آپ گائیڈنس شروع کر دیں، تاکہ کیا ہوتا ہے پھر اس کی جب ایک دفعہ نیکی کی برکت اور لذت مل جائے تو پھر خدا بندے قدوس گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا. اس کے نیکی کی اپنی لذت ہے، اور نیکی کی لذت پانے کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے، آسان نسخہ اور کچھ نہیں، ہم 5 وقت کی نماز کے پابند ہوں. یہ ارادہ کریں کہ کسی بھی حال میں ہم نے نماز نہیں چھوڑنی. حضور نے رب فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جڑا بندہ نماز کا پابند ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی بری باتوں کو بچا چھوڑ دے. پھر خدا کی طرفوں اس کی طرفوں اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے جس کی حفاظت خدا کرے.